اب سوچئے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعلان نبوت سے پہلے اب خانہ ہرا میں جا کے کر کیا رہے ہیں؟ نماز فرض ہوئی ہے اس وقت تک؟ نہیں. کوئی عبادت فرض ہوئی ہے اس وقت تک؟ نہیں. اور تفکر ہی کر رہے ہیں نا. اور وہ قرآن میں خود اپنے مومنوں کو دعوت دے رہے ہیں، افلا تدبرون افلا تفکرون، کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس پہ تدبر کرے اور تفکر کرے. تو وہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے، 1400 سال سے کر رہے ہیں، اور ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ حضور نور تھے یا بشر تھے، حضور کو علم غیب تھا یا نہیں تھا. اب جنہوں نے اس سے فیض حاصل کرنا تھا قرآن سے، وہ فیض حاصل کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور یہ ابھی تک فلسفے میں اٹکے ہوئے. جو یونان سے یہاں آیا تھا مائگریٹ ہو کے بنو عباس کے دور میں، بنو عباس کے دور میں کتابیں وہاں سے یہاں آئیں اور ترجمہ ہوئیں، اور یہاں سے کتابیں ترجمہ ہو کے یورپ گئیں، اور وہیں سے ان کا ڈارک ایج ختم ہونا شروع ہوا. یہی ہسٹری ہے نا، کہ ہم ڈارک ایج میں آنا شروع ہو گئے اور ان کا ڈارک ایج ختم ہونا شروع ہو گیا. اب یہاں بات اگر کی جائے علماء سے تو کہتے ہیں دیکھو خبیث کیسی باتیں کر رہا ہے، اپنے مسلک سے غداری کر رہا ہے. لیکن حق بات ہے یا نہیں ہے؟ کہ جو فیض ہمیں اس قرآن سے حاصل کرنا چاہیے تھا صحیح معنوں میں، جو کریٹر نے ایک مینول ہمارے ہاتھ میں دیا تھا، کیا ہم نے صحیح معنوں میں اس پر وہ تفکر تدبر کیا؟ نہیں کیا. تو جب تک تم نے اپنی ذات پر ہی نہیں سوچا، اپنے بارے میں ہی نہیں سوچا، تو تم اس کے بارے میں کیا سوچو گے؟ تو تم اس کو مانتے ضرور ہو، اس کا تم نے کلمہ ضرور پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کی نہیں مانتے. اسی طرح پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہو، ان کا کلمہ پڑھا ضرور ہے، ان کی محبت میں تم سب کو موت ضرور قبول ہے، لیکن زندگی کسی ایک کو قبول نہیں ہے. ابھی کوئی بات آ جائے نکل کے آ جائیں گے باہر الحمدللہ، لیکن اتباع سنت پر بات آ جائے تو کتنے پیچھے کھڑے ہوں گے. اچھا ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ جو حق سبحانہ و تعالی ہم سے اصل میں چاہتا تھا ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے. اب سرکار فرما رہے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو کتنے جو نماز میں معراج پر پہنچتے ہیں؟ عادتاً رسماً ادا کرتے ہیں. جتنی عبادات ہیں وہ کیسے ادا ہوتی ہیں؟ رسماً ہوتی ہیں نا. اور اسی لیے اس کا ایسنس جو ہے، اس کی پیورٹی جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی اور اس کا فائدہ نہیں ملتا. اب بلیم بیچارہ سارا چلا جاتا ہے کس پہ؟ شیطان پہ. بھائی وہ بھی تو جنی ہے نا،
کوئی ہٹ کے مخلوق تو ہے نہیں. اس کو اتنی قوت دی ہے تو اگر اس کو اتنی قوت دی ہے تو اس نے تمہیں بھی تو قوت دی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تم اس کی بہترین تخلیق ہو, مسجود ملائک ہو تم, لیکن تمہیں اپنے مقام کا اندازہ نہیں ہے. تم ٹکے ٹکے پہ بکنے کے لیے تیار ہو, لیکن تم اس مقام پر پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہو جس مقام پہ تمہیں ہونا چاہیے. پہلا بلیم تم نے ڈال دیا اس کے اوپر, دوسرا بلیم تم نے ڈال دیا اب اپنے نفس کے اوپر. اب تم خود کیا کرنے کے لیے تیار ہو؟